لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، شکل و صورت دا پاویں او چن ہووے تے کوٹی مول نہیں اس دا رب اگے، پاویں قارون نالو دولت مند ہوئے تے کلے علم پڑھیاں گل بندی نہیں، کلے علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہوئے. او یارو رب تے اس نو پسند کردا، او یارو رب تے اس نو پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہوئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے. درود و سلام دیا بارشاہ ہون
ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، غیرت مند اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب العالمین اج دی رات نو ساڈے واسطے قدر والی رات بنا کے سانو اس دا مکمل اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساڈا قرآن و حدیث دیاں باتاں سنن واسطے اس دے گھر دے اندر جمع ہونا، میرا فقیر دا سنانا، تساں احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں اپنی گفتگو دے آغاز دے اندر اکثر یہ بات کرنے دا عادی ہاں کہ عزیز بھائیو، اسی خطبات جمعہ بھی ہفتے بعد سوندے رہنے ہیں، گاہے بگاہے دروس بھی ہوندے رہندے نے، پروگرامز، کانفرنساں اسی احباب بڑے شوق دے نال سننے ہاں، لیکن وجہ کی ہے ایک نوجوان انہوں 15 سال ہو گئے نے تقریراں سن دے نو، 20 تو 25 سال ہو گئے نے قرآن پڑھ دے نو، سن دے نو، لیکن ہجے بھی وہ نوجوان پکا نمازی نہیں بنیا، ہجے بھی وہ نوجوان اپنے چہرے تے سنتے رسول نہیں سجا سکیا، ہجے بھی اس نوجوان دی جھوٹ بولن دی عادت نہیں گئی، گالاں کڈن تو نوجوان باز نہیں آ رہا ہے، برائی دن با دن پھیل دی جا رہی ہے اور بڑے شوق نال اسی کر رہے ہیں، نیکی نال محبت نہیں، پیار نہیں، نیکاں نال پیار نہیں، مسجد چنگی نہیں لگتی، مسجد چ بیٹھنا اسی بوجھ سمجھنے ہاں۔ یہ وجہ کی ہے؟ کدی اسی غور کیتا ہے؟ یہ وجہ یہ آ کہ اسی مسجد چ آنے ہاں، جلسہ، جمعہ، خطبہ، پروگرام سننے ہاں، صرف اور صرف کناں دا چسکا پورا کرنے واسطے، بڑی آواز ہے، بڑے شعر پڑھے، 2-3 خطیب ہون گے تے اپنا اپنا خطیب مقرر کیتا ہے، لو بھی ناصر مدنی لگے گا تے جانا ہے، لو بھی پسروری صاحب نے بیان شروع کرنا ہے تے جانا ہے، فلاں خطیب شروع ہوئے گا تے پھر جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، مسجد دے اندر جدو بھی آنا ہے نا، نیت اور ذہن اے لے کے آنا ہے کہ اسی اللہ دا قرآن سنن جا رہے ہیں اور نبی پاک دا فرمان سنن جا رہے ہیں، اور پوری توجہ نال ہمتن گوش ہو کے سنجیدہ ہو کے بیٹھنا ہے، اے نہیں کہ ادھروں سنی جانا ہے تے ادھروں کڈی جانا ہے، بلکہ سن کے اپنے دل و دماغ دے اندر جو باتاں سننیاں نے انہوں نے جگہ دینی ہے، اور پھر نال نال اپنا ذہن اے بنانا ہے کہ آج جو بھی اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا، نبی پاک دا فرمان سنیا جائے گا، میں وہ سارے دا سارا انشاءاللہ اللہ کو توفیق منگنی ہے کہ اللہ تو مینوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیو، آؤ اسی اللہ دی بارگاہ چ دعا کریے، اللہ تعالیٰ سانو قرآن و حدیث نو سمجھنے دی، او دے تے غور و فکر کرنے دی، اور او دے مطابق اللہ سانو پہلے خود نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، عمل کرن تو بعد اللہ سانو اس نو اگے پھیلان دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے میرے محترم بھائی عثمان خالد صاحب
بن حاجی ابو بکر خالد انہوں نے جو عنوان لگایا نا انشاءاللہ میں وہ تے گفتگو کرانگا. وہ عنوان ہے پردے کی اہمیت، پردے کی ضرورت و اہمیت. پردہ اسلام دے اندر فرض ہے، پردہ بہت ضروری ہے. پردے تو بغیر عورت دا لباس انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں. دعا کرو اللہ تعالی سانو مرداں نو اپنی خواتین نو کہن دی توفیق دے کہ وہ پردہ کرن، اور ساڈیاں بیبیاں نو، بیٹیاں نو، ماواں نو، بہناں نو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ پردہ کر کے گھروں نکلیا کرن. گھر دے اندر بھی جدو غیر محرم آ جان ادو بھی اللہ انہوں نے پردے دی توفیق عطا فرمان. موضوع تانوں خشک لگا ہوئے گا لیکن میرے پیارے بھائیو اس موضوع دی ضرورت بہت زیادہ ہے. ایک بڑی اہم گل کر لگا، اگر تسی توجہ کرو سارے بھرا ایک باری میرے لئے توجہ نال ویکھو، اکھاں چ اکھ پا گل کرانگا نا انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی اور اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تواڈے وچوں کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ او دی بیٹی نو دنیا دی اگ ذرا جتنی بھی چھو جائے؟ تواڈے چوں کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ساڈی بیٹی نو، ساڈی بہن نو، ساڈی ماں نو، ساڈی بیوی نو، کسے بھی عزیزہ نو جڑی عورت ہے انہوں دنیا دی اگ چھو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. کیوں بھی کوئی چاہتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو اے دنیا دی اگ کوئی اگ نہیں، آخرت دی اگ اے دے نالو 70 گنا زیادہ تیز ہے. تے کون چاہتا ہے تواڈے چوں کہ میری بیٹی جہنم دی اگ چ جائے، میری بہن جہنم دی اگ چ جائے، میری بیوی، میری ماں، میری کوئی بھی عزیزہ جہنم دی اگ چ جائے؟ اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساڈی عزیزہ جہنم دی اگ تو محفوظ ہو جائے تو میرے پیارے بھائیو آؤ پھر اسی پردے نو عام کریے. پردہ بہت ضروری ہے، جویں کلمہ ضروری ہے اسی طرح پردہ بھی بہت ضروری ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے انو قرآن و حدیث دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تسا دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد انج نہیں گل بننی یار نا، تھوڑے جے ہوشیار ہو کے بیٹھو. نبی پاک دا نام آئے تے ایتھے انہیں آ جانا ایم پی اے ایم این اے تے اسی چون کے وجنا ہے تے جناب بلندو بالا انہاں دے نعریاں دے اسی پہاڑ کھڑے کر دینے. تے نبی پاک دا نام آئے تے تسی خشک مزاجی دا مظاہرہ کرو، اچھی گل نہیں. بیدار ہو کے بیٹھو تے محبت نال درود پڑھنا ہے نبی پاک دا نام سن کے. میرے اور تسا دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اور توجہ کرو یار، مینو داد دین واسطے نہیں اپنی نیکیاں اندر اضافہ کرنے واسطے، پیارے اللہ نو راضی کرنے واسطے قرآن شوق نال سنیا کرو، لہلہا کے سنیا کرو، توجہ نال سنیا کرو، جھوم جھوم کے سنیا کرنا یار. رب کعبہ دی قسم ہے جڑا بندہ شوق نال قرآن سندا ہے پھر محبت نال تڑپ کے سبحان اللہ کہندا ہے،
سبحان اللہ دا مطلب کی ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ تسی بار بار اللہ دی پاکی بیان کرو گے، مجلس ختم ہو جائے گی، باہر نکلا گے اتوں آواز آئے گی حبیب آبادیو مکی مسجد اندر بہ کے اج تسی مینوں بار بار پاک آکھے آئے، حالانکہ تسی نہ بھی کہو تے اللہ ہے ہی پاک ہے، تسی بار بار رب دی پاکی بیان کر دے رہے۔ اللہ فرمان گے او میرے بندے ہو تسی اج مینوں بار بار پاک آندے رہے ہو، جاؤ میں اللہ نے اج تانوں بھی گناہاں تو پاک کر دیتا ہے۔ اور میں اپنے کولو نہیں جے کہہ رہا، نبی پاک دا فرمان ہے، صحیح البخاری دی حدیث ہے، اور یاد رکھیا جے نبی پاک نے فرمایا ہے بندہ ایک واری سبحان اللہ کہہ دیندا ہے، اللہ اس بندے واسطے جنت دے اندر ایک درخت لگا دیندے نے۔ آؤ اپنے جنت دے اندر درخت لگائیے، اللہ کو اپنے گناہ معاف کروائیے۔ توجہ کریا جے، اور قرآن تے اتنی عظیم دولت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیا کر دے تے مکے دے کافر بھی لک لک کے نبی پاک دا قرآن سنیا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی عظیم کتاب اللہ نے سانو عطا فرمائی۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے، ہویا نازل کملی والے تے، جیڑا نبیاں وچ یگانہ ہے۔ اور قرآن خدا دی قدرت دا، توجہ، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے، جڑا نبیاں وچ یگانہ ہے۔ جبریل قرآن لے آندا رہیا، آ کے محبوب نو پڑھاندا رہیا، جبریل قرآن لے آندا رہیا، غاراں وچ آ کے پڑھاندا رہیا۔ میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبر، میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبر، رب کیا اے پڑھیا جانا ہے، رب کیا اے پڑھیا جانا ہے۔ نبی پاک پڑھے ہوئے نہیں سن، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر پریشان نہیں ہونا، فکر نہ کر سونیا، غم نہ کر، ایک وقت آئے گا پوری دنیا دے اندر مسجداں کٹ جان گیاں، قرآن سنان والے حافظ ود جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرے آجے نوجوانوں، جڑی گل میں تو انہوں سمجھانا چاہنا، اللہ دا قرآن 22واں پارا سورۃ الاحزاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا نبی پاک دے سینے تے، فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجکا و بناتکا، اے میرے محبوب پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو کہ جدوں بھی گھروں باہر نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے، اپنے اوپر چادر اوڑھ کے نکلنا ہے، اپنے بناؤ سنگار نو مکمل ڈانپ کے رکھنا ہے، جدوں بھی کسی غیر محرم نال سامنا ہوئے فوراً پردہ کرنا ہے، گھر وچ بھی ہے کہ پردہ کرنا ہے، کرو نکلن لگیاں بھی پردہ کر کے نکلنا ہے۔ شروع اسلام دے اندر
پردہ نہیں سی، پردہ فرض نہیں سی ہویا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کریا جے اللہ دے پیارے پیغمبر کول تشریف لے آئے، آندے نے محبوب جی میرا دل کردا اے مومنہ دیاں عورتاں جدوں گھروں باہر نکل دیاں نے، مکے دے لوگ مدینے دے لوگ جڑے مسلمان نہیں ہوئے اے ساڈیاں عورتاں نو پریشان کر دے نے، انہاں نو مذاق اڑاندے نے۔ میرا دل چاہندا ہے کہ جدوں ساڈیاں عورتاں گھروں باہر نکلن با پردہ ہو کے نکلن، حضور تہاڈا کی خیال ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ میرے پیغمبر انی دیر تک بول دے نہیں سی جب تک اللہ دا آرڈر نہیں سی آ جاندا، ہجے پردہ فرض نہیں سی ہویا۔ میرے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھرو جناب عمر نے مشورہ دیتا ہے، آسمانہ تے رب نے نبی پاک دے یار عمر دا مشورہ سنیا تے فوراً آسمانہ تو جبریل نو بھیج دیتا، جا جبریل جلدی پہنچ جا میرے پیغمبر دے سینے پاک دے عمر دے مشورے نو قرآن بنا کے نازل کر دے۔ عمر دا مشورہ قرآن بن گیا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ اکبر۔ توجہ کریا جے اج کچھ لوگ آندے نے، کچھ نام نہاد مسلمان مرد بھی نعرہ لاندے نے، کچھ نام نہاد لبرلزم آنٹیاں بھی نعرہ لاندیاں نے۔ پردہ دل دا ہونا چاہیے، دل پاک ہونے چاہیے نے، دل صاف ہونے چاہیے نے، نظرہ صاف ہونیاں چاہیے نے۔ نظر صاف ہوئے، دل صاف ہوئے، پردے دی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسیاں لبرلزم آنٹیاں نو میں پیغام دینا چاہنا، سن لو میرا پیغام۔ کائنات جو لوگو تسی آندیاں جے دل پاک ہونا چاہیے، نظرہ پاک ہونیاں چاہیے نے۔ نبی پاک دے سینے پاک دے ایک قرآن نازل ہون تو پہلے مکے دیاں عورتاں مدینے دیاں عورتاں جنہ کلمہ پڑھیا تے مسلمان سن، پہلے پردہ نہیں سی کر دیاں۔ جدو پردے دیاں آیتاں نازل ہویاں فوراً انہوں نے اپنی چادرہ دے انج کر کے جناب سکاف بنائے، برکے بنائے، اوڑنیاں بنائیاں تے فوراً پردہ کر لیا۔ حضرات جنہ نے پردہ کیتا ہے او کائنات دی سب تو پاکیزہ عورتاں نے، دل بھی پاک نے، نظراں بھی پاک نے، سب تو پاکیزہ عورتاں نے۔ کائنات دے سب تو پاکیزہ مرد صحابہ جنہ دے دل بھی پاک، جنہ دیا نظراں بھی پاک، دل کنے کو پاک نے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب دے یاراں دے دلاں دے امتحان لیا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا میں اپنے نبی دے یاراں دے دلاں دے امتحان لیا، میرے پیغمبر دے یاراں دے دل پاک صاف۔ میں دسنا چاہنا سب تو پاکیزہ عورتاں نے، سب تو پاکیزہ مرداں تو پردہ کیتا اللہ دا حکم من کے، قرآن من کے، نبی دا فرمان من کے۔ اے میری بہنا تو کیوں آنی ہے دل پاک ہونا چاہیے، تو کیوں آنی ہے دل صاف ہونا چاہیے، اکھاں صاف ہونیاں چاہیے نے۔ حضرات محترم توجہ کریا جے اللہ تعالی نے مرداں نو بھی حکم دیتا ہے، عورتاں نو بھی حکم دیتا ہے کہ تسی اپنی نظرہ چکا کر کے رکھیا کرو، نظرہ نیویاں کر کے رکھیا کرو۔ مرداں نو بھی حکم دیتا اور عورتاں نو بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ فرمایا ایمان والیو، کلمہ پڑھنے والیو، اللہ فرما رہے نے جدو تسی گھروں باہر نکلنا ہے اپنی نظرہ چکا کر کے نکلنا ہے، نظرہ نیویاں کر کے نکلنا ہے تاکہ کسی غیر محرم عورت دے چہرے تے تہاڈی نظر نہ پہ جائے۔ اگلی آیت اندر اللہ نے مومنہ دیاں عورتاں نو حکم دیتا، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
من ابصارہن ویحفظن فروجہن، فرمایا مومنہ عورتاں تواڈے واسطے بھی اللہ دا حکم ہے کہ تساں بھی جدوں گھروں باہر نکلنا ہے یا گھر دے اندر رہنا ہے تسی بھی اپنی نظراں چکا کر کے رکھنیاں نے۔ اللہ اکبر، نظر دی حفاظت سب تو اہم ضرورت ہے وقت دی۔ بے حیائی نو روکنا چاہندے ہو، آوارگی نو روکنا چاہندے ہو، بے پردگی نو ختم کرنا چاہندے ہو، سب تو پہلے نمبر تے اپنی نظراں وچ حیا پیدا کرو۔ جدو نظر اندر حیا پیدا ہوئے گی پھر عزت محفوظ ہو جائے گی، غیرت محفوظ ہو جائے گی، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یاد رکھیا جے عزت محفوظ رکھنی چاہندے ہو تے اپنی نظراں دی حفاظت کرو۔ تسی کہو گے قاری صاحب جی نظراں دی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ حضرات محترم، میرے نال ایک لڑکا پڑھدا رہا ہے، انہیں قرآن مکمل حفظ کیتا، میں نام نہیں لواں گا، کسے دور دراز علاقے دا انہیں میرے نال رہ کے قرآن مکمل حفظ کیتا۔ ان یاد رکھو جنہیں قرآن پڑھ لیا، جنہیں سینے چے قرآن آ گیا، اسی سمجھنے بندہ تے نیک ہے، اے نمازی پرہیزی ہے، اللہ کو ڈرنے والا، خوف خدا رکھنے والا۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، اگر نظرہ نیویاں نہیں رکھے گا، اگر نظرہ چکا کر کے نہیں ٹرے گا، او دے ایمان دی گارنٹی نہیں جے، او دا ایمان محفوظ نہیں جے، او دی اکھاں چے حیا نہیں ہوئے گا، اگر نظرہ چکا کر کے نہیں ٹرے گا۔ حضرات محترم، قرآن دا حافظ تے قاری جوانی دی دلید چڑھیا ہے، اکھاں وچ حیا ختم ہو گیا، حیا ختم ہویا۔ حضرات محترم تے پھر بنیا کی ہویا کی، اے کوئی حافظ قرآن اپنی سکی چاچی نو کرو کڈ کے لے گیا ہے، سکی چاچی نو نسا کے لے گیا ہے۔ کیوں؟ کہ نظران دے وچ حیا نہیں، میلی اکھ نال ویکھیا۔ اور میرے پیارے بھائیو، اللہ اکبر، نظر چے حیا ختم ہو جائے پھر ایسے ایسے واقعات رونما ہوندے نے۔ اللہ اکبر، ایک ایہو جا واقعہ بھی ہویا جے حضرات محترم نا نہیں لواں گا۔ اور میرے پیارے بھائیو، نظران چے حیا نہ روے پھر بے حیائی عام ہو جاندی ہے، آوارگی عام ہو جاندی ہے، پھر بندے نو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اے میری بہن ہے، آ میری بیٹی ہے، آ میری ماں ہے، آ میری عزیزہ ہے، آوارگی نظران دی آوارگی ہو جائے، بے حیائی آ جائے، پھر کوئی پتہ نہیں چلتا بندہ کی کر رہا ہے۔ ایسا بھی ایک نوجوان اس دنیا دے اندر آج بھی موجود ہے کہ جن دی نظران دا حیا ختم ہویا تے انہیں اپنی ماں نال نکاح کر لیا ہے، ماں نال نکاح کر لیا۔ ساس ماں ہوندی ہے کہ نہیں؟ ساس نو اللہ تعالیٰ نے مرد واسطے حرام کیتا ہے، بیوی دی ماں تے انہیں ساس نال نکاح کر لیا۔ وجہ کی بنی؟ نظران دی حفاظت کوئی نہیں، نظران چے حیا کوئی نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو، آئیے سب تو پہلے اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساڑیاں عزتاں محفوظ ہون، اسی اپنی نظران دے اندر حیا پیدا کریے۔ اور توجہ کرے آجے میرے پیارے بھائیو، نظران دی حفاظت کس قدر ضروری ہے اور اپنے آپ نو ایمانی طور تے محفوظ رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اور میری یہ بہنہ تو بھی سن لے، توجہ کر لے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک دے ایک صحابی نے جناب عبداللہ بن ام مکتوم، مسند احمد دی حدیث ہے، رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھا تو نبی نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ اکثر آ جایا کر دے۔ ایک دن نبی پاک تشریف فرما تے جناب عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک دے گھر آ گئے تے نال نبی پاک دی ازواج مطہرات سیدہ ام سلمہ بھی تشریف فرما، سیدہ ام میمونہ بھی تشریف فرما۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا عبداللہ بن ام مکتوم صحابی آئے تے مومنہ دیاں دوویں ماواں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ نے پردہ نہیں کیتا۔ توجہ کرے آجے، آقا فرماندے نے اے میری بیوی ام سلمہ تے
سیدہ میمونہ تسی عبداللہ بن ام مکتوم تو پردہ کیوں نہیں کیتا؟ تے سیدہ ام سلمہ تے مومنہ دی ماں سیدہ میمونہ فرماندیاں نے حضور پردہ کی کرنا ہے، اے تے نبی نے انہاں دی بنائی کوئی نہیں، حضور انہاں تے بیچاریاں نو نظر نہیں آندا۔ آقا فرماندے نے اے میری بیویو جے عبداللہ بن ام مکتوم نو نظر نہیں آندا تانوں تے نظر آندا ہے نا، تسی تے ویکھ رہیاں جے نا۔ اور میرے پیارے بھائیو نظران دی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نظران دی حفاظت سب تو پہلے حیا واسطے، غیرت واسطے، پردے واسطے سب تو پہلے نظر دی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور توجہ کرے آجے میرے پیارے بھائیو شریعت اسلامیہ نے کچھ رشتے ایسے نے جنہ دے کولوں عورتاں نو حکم دیتا ہے پردہ نہیں کرنا، کچھ رشتے ایسے نے جنہ دے کولوں اللہ نے حکم دیتا ہے تسی پردہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیا جے اے میری یہ بہنا، اے میری یہ بہنا توجہ کر لے، جنہ دے کولوں اللہ نے تینوں حکم دیتا ہے پردہ کرنا ہے انہاں دے کولوں پردہ کرنا تیرے واسطے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے توجہ کریا جے اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم اللہ دا قرآن نبی پاک دے سینے پاک تے نازل ہویا، فرمایا کائنات دے لوگو ایسے مرد جنہ دے نال عورت دی شادی نہیں ہو سکتی، محرم جڑے رشتہ دار نے اونا تو عورت پردہ نہیں کرے گی۔ محرم رشتہ دار کون؟ محرم رشتہ داران دے اندر سب تو پہلا نمبر ہے تے باپ دائے، باپ تو پردہ نہیں کرنا، دوسرے نمبر تے بھائی تو پردہ نہیں کرنا، تیسرے نمبر تے اپنے خاون تو پردہ نہیں کرنا، چوتھے نمبر تے اپنے بیٹے تو پردہ نہیں کرنا، پنجویں نمبر تے اپنے پتیجے تو پردہ نہیں کرنا، چھٹے نمبر تے اپنے پانجے تو پردہ نہیں کرنا، ستویں نمبر تے اپنے ماموں تو پردہ نہیں کرنا، آٹھویں نمبر تے اپنے چاچے تو پردہ نہیں کرنا، نویں نمبر تے اپنے سسر تو پردہ نہیں کرنا۔ اے رشتے نے جنہ دے کولوں میری یہ بہنا شریعت نے تینوں اجازت دیتی ہے تو پردہ نہیں کرنا۔ اینا تو علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار نے خواہ تیرا جتنا قریبی کیوں نہ ہوئے انہاں ساریاں تو پردہ کرنا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ایک دن صحابہ نو واز فرما رہا ہے تے واز فرماندیاں آقا فرماندے نے، پیارے آقا نے فرمایا بیبیاں نو واز فرما رہا ہے، مرداں نو واز فرما رہا ہے، فرمایا پردہ بہت ضروری ہے، پردہ بہت ضروری ہے۔ توجہ کریا جے ایک صحابی نے سوال کیتا حضور پردہ کنا کو ضروری ہے اور دیور دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اللہ اکبر تے نبی پاک نے کی فرمایا اپنے دل و دماغ دی تختیاں تے نوٹ کرو۔ آقا فرماندے نے دیور تا موت ہے، دیور تا موت ہے، دیور دے کولو پردہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرات محترم دیور تو پردہ کرنا ہے، کنا تو پردہ کرنا ہے، دیور تو پردہ کرنا ہے، جیٹھ تو پردہ کرنا ہے، خالہ دے بیٹیاں تو پردہ کرنا ہے، پھپھیاں دے بیٹیاں تو پردہ کرنا ہے، چاچیاں دے بیٹیاں تو پردہ کرنا ہے، مامیاں دے بیٹیاں تو پردہ کرنا ہے۔ حضرات محترم جتنے بھی رشتہ دار جنہ دے نال عورت دی شادی ہو سکتی ہے انہاں ساریاں تو پردہ کرنا ہے۔ اور ادھر آؤ ذرا توجہ کرو، ہن میں تہاڈی چند ایک صحابیات نال ملاقات کرا دیاں۔ میری یہ بہنا ویکھ جدو قرآن دیاں آیتاں نازل ہوئیاں کس طرح صحابیات نے پردہ کیتا ہے۔ سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی صحابی آئے، ایک جنگ دے اندر انہاں دا ایک بیٹا شہید ہو گیا، انہاں نو اطلاع دیتی گئی کہ تہاڈا بیٹا جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے۔ تے سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زبان چو پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ پڑھے
ہویا اور انا للہ پڑھن تو بعد مکمل حجاب کیتا، مکمل پردہ کیتا، اپنے اوپر چادر اوڑی، انج کر کے اپنے بیٹے دی لاش دی طرف جا رہی ہیں، اپنے بیٹے نو ویکھ لواں۔ جس وقت بیٹے دے قریب پہنچی ہیں، ایک نوجوان قریب کھڑا ہے، آندا ایدا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اینو بیٹا شہید ہویا پیا ہے، اینو پردے دی فکر لگی ہوئی ہے، اینو پردے دی پئی ہوئی ہے۔ تے سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے جڑا جواب دیتا، میری یہ بہنہ نوٹ کر لے، صحابیہ دا جواب نوٹ کر لے۔ سیدہ ام خلاد فرماندیاں نے، او میرے پیارے بھائی گل سن لے، میرا بیٹا دنیا تو گیا ہے، میرا حیا دنیا تو نہیں گیا، میرا بیٹا دنیا تو گیا ہے، میرا حیا نہیں گیا۔ حضرات محترم ویکھو جنہ پردے دیاں فکراں کیتیاں، کس قدر پردے نو اہم سمجھیا، اپنی عزت واسطے، اپنی غیرت واسطے اللہ کو ڈر دیا ہویا۔ حضرات محترم توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ نے نبی پاک کو لائیاں، آ کے آندیاں نے حضور جی میری گل سنو، میں تواڈے کو ایک دعا کروانا ہی ہاں، میں ایک دعا کروانا چاہنی ہاں۔ آقا فرماندے نے دس بی بی کی دعا کرنی ہے؟ آندی ہے محبوب جی مینو مرگی دا دورہ پیندا ہے، جدو مینو مرگی دا دورہ پیندا ہے میں زمین تے ڈگ پینی ہاں، حضور میرے واسطے دعا کرو اللہ مینو صحت عطا فرما دے۔ آقا فرماندے نے بی بی دعا میں کر دینا، اللہ تینو صحت عطا کر دین گے، پر میں تینو ایک وصیت کرنا، اگر تو اپنی تکلیف تے صبر کر لیں گی تے صبر دی وجہ تو اللہ کل قیامت نو تینو جنت دا حقدار بنا دے گا، رب دی جنت دی حقدار بن جائیں گی۔ تے صحابیہ نے کی جواب دیتا ہے؟ آندی ہے محبوب جی مینو اپنی تکلیف دی انی فکر کوئی نہیں، مینو اپنی تکلیف دا اتنا غم تے صدمہ کوئی نہیں جنی مینو اے فکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور ویکھ میری اے بہنا تو صحت مند ہو کے پردہ نہیں کر دی، نوجوان ہو کے پردہ نہیں کر دی، اللہ نے تینو صحت دیتی ہے، حسن دیتا ہے، تو پردہ نہیں کر دی۔ آ ویکھ نا بی بی اینو کنیاں فکرہ لگیاں نے اپنی عزت دیاں، اینو کنیاں فکرہ لگیاں نے اپنی غیرت دیاں۔ آندی ہے محبوب جی مینو اپنی صحت دی انی فکر کوئی نہیں جنہ مینو فکر اس گل دا ہے جدو مینو دورہ پیندا ہے میں زمین تے ڈگ پینی ہاں تے بے پردہ ہو جانی ہاں، آقا جی میرا پردہ اٹھ جاندا ہے، مینو اس بات دی زیادہ فکر ہے۔ دیکھو جنہ فکرہ کیتیاں پردے دیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جگہ دے پیر تشریف فرما، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما، تے نبی پاک نے قیامت دے حالات دا تذکرہ شروع کر دیتا۔ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے اے میری عائشہ، اے میری عائشہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، لوگ اللہ دے سامنے ننگے بدن کھڑے ہونگے، حجاب بڑی دور دی گل، پردہ بڑی دور دی گل، لوگاں دے جسم تے کپڑے نہیں ہونگے۔ تے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے رون لگ پئیاں، فکراں لگ گئیاں مومنہ دی مانو، آندیاں نے سونیا مرد بھی ننگے ہونگے تے کیا عورتاں بھی ننگیاں ہونگیاں؟ آقا فرماندے نے ہاں عائشہ مرد بھی ننگے ہونگے عورتاں بھی ننگیاں ہونگیاں۔ تے ام المومنین فرماندیاں حضور جی پھر مرد عورتاں ایک دوسرے والے ویکھن گے؟ آقا فرماندے نے نہیں نہیں عائشہ ایسا عالم نہیں ہوئے گا، اللہ دا روب اور خوف اس قدر ہوئے گا، قیامت دیاں ہولناکیاں اس قدر ہونگیاں، قیامت دے حالات اس قدر شدید ہونگے، ہر بندے نو اپنی اپنی فکر لگی ہوئے گی، کسے بندے دی کسے والے توجہ ہی نہیں ہوئے گی۔ میرے پیارے بھائیو گل کرنے دا مقصد ہے میری یہ بہنا میں تینوں سمجھانا چاہنا کائنات دیاں سب تو پاکیزہ عورتاں انہاں نو اپنے پردے دی کنی فکر ہے، اور میرے پیارے بھائیو تے ساڈیاں بیبیاں نو کنی کو فکر، اور سانو اپنی بیویاں دے اپنیاں بیٹیاں دے اپنیاں ماواں دے پردیاں دی کنی کو فکر۔ اج میں معاشرے وچ کی ویکھ رہا
ہیں حضرات محترم ساڈیاں ماواں بہناں گھراں دے وچوں نکلدیاں نے پہلی گل تے برقع ہی کوئی نہیں پایا اگر برقع پایا ہے تے میرے پیارے بھائیو او برقع اینا کو تنگ ہے کہ جسم دے اعضاء خرورا نے حضرات محترم 5% عورتاں برقع پا کے نکل دیاں باقی 95% عورتاں کرو برقعے تو بغیر نکل دیاں نے اور برقعے تو بغیر نکل کے پھر لباس ایسا پہنے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرب قیامت دے قریب فرمایا عورتاں گھراں چوں نکلن گیاں تے ننگیاں ہون گیاں ننگے بدن نکلن گیاں صحابہ فرماتے نے حضور بالکل ننگے بدن فرمایا لباس پایا ہوئے گا لیکن لباس اتنا ٹیٹ ہوئے گا کہ جسم دے اعضاء خرورا ہونگے یا لباس اتنا باریک ہوئے گا کہ جسم دے اعضاء ظاہر ہو رہے ہونگے نظر آ رہے ہونگے اور نبی پاک نے فرمایا توجہ کرے آجے ایسیاں عورتاں جڑیاں کروں اس حالت وچ نکل دیاں نے اور بناؤ سنگار کر کے خوشبوواں لگا کے نکل دیاں نے جگہ دے پیر نے فرمایا ایسی عورت جڑی کروں نکل دیئے باریک لباس پا کے ٹیٹ لباس پا کے بے پردہ ہو کے خوشبو لگا کے ایدہ مقصد کیے لوگ میرے والے مائل ہو جان لوگ میرے والے توجہ کرن لوگانو اپنی طرف مائل کر رہی ہے آپ لوگاں دی طرف مائل ہو رہی ہے فرمایا کائنات جو لوگو ایسی عورت جڑی اس حالت وچ کرو باہر نکل دیئے فرمایا جب تک باہر روے گی اونی دیر تک اے عورت زانیہ شمار ہوئے گی زانیہ شمار ہوئے گی ایسی عورت جنہیں باریک لباس پایا جڑی بے پردہ ہو کے نکل رہی ہے جڑی خوشبوواں لگا کے نکل رہی ہے لوگانو اپنی طرف مائل کرن دی کوشش کر رہی ہے اور اگلی گل سنو آقا فرماتے نے جڑیاں ایسیاں عورتاں ہون گیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا جگہ دے پیر نے فرمایا لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا آقا فرماندے نے ایسیاں عورتاں روز قیامت اللہ دی جنت وچ داخلہ تے بڑی دور دی گل ہے ایسیاں عورتاں نو جنت دی خوشبو تو بھی محروم کر دیتا جائے گا جنت دی خوشبو بھی ان عورتوں تک نہیں پہنچے گی اور کئیاں میلہ تو جنت دی خوشبو آ رہی ہوئے گی اور میری یہ بہنا حیا دا سودا نہ کریں اپنی غیرت دا سودا نہ کریں اپنی عزت دا سودا نہ کریں اللہ کو ڈر کے زندگی گزار اپنی عزت دی حفاظت کر شرمگاہ دی حفاظت کر اپنے ایمان دی حفاظت کر اللہ نے تیرے واسطے جنت بڑی آسان رکھی ہے جگہ دے پیر نے فرمایا جیڑی عورت 4 کم کر لوے 4 کم صرف 4 کم فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دا نبی گارنٹی دینا ایسی عورت نو اللہ روز محشر اپنی جنت دا حقدار بنا دینگے 4 کم کر میری بہنا فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واتات بالها وحسنت فرجها ادخلہ اللہ الجنہ فرمایا کائنات دے لوگو جڑی بی بی 5 وقت دی نماز پڑھ دیئے 5 وقت دی نماز دی پابندے رمضان آیا روزیاں دی پابندے اور اپنے خامن دی فرما بردارے اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والی اپنی عزت دی حفاظت کرنے والی اپنی غیرت دی حفاظت کرنے والی اپنے حیا دی حفاظت کرنے والی اے 4 کم کرے نمازاں پڑھے روزے رکھے خامن دی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسی بی بی نو اپنی جنت دی حقدار بنا دے گا اور میری یہ بہنا جنت چاہنی ہے تے نماز پڑھیا کر جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں او پال عادت 5 نمازاں پڑھن دیاں کلیاں بیبیاں نہیں مرداں بھی 5 نمازاں پڑھنی ہے او جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں اوے پال عادت 5
نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من بڑا نظارہ رحمان دی گل من بڑا نظارہ جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہن کر لے فکراں ڈبی دنیا چے ترن دیاں اوے پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ آئیے توجہ کیجئے میری یہ بہنہ ویخ جنہ پردے دی فکر کی تھی جنہ اپنے ایمان دی فکر کی تھی جنہ دے دلان دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف ملک شام دا شہر دمشق دا واقعہ ہے۔ دمشق دے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی دے اندر ایک دن ایک صحافی وزٹ کرن واتے آیا ہے۔ توجہ کرے آجے بڑی قیمتی بات ہے، اللہ اکبر، اے صحافی وزٹ کرن آیا ہے تے وزٹ کر دیاں ایک مقام تینے کی ویکھیا ہے، ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی کھڑی ہے تے انہیں مکمل سقاف پہنیا ہویا ہے، مکمل حجاب پہنیا ہویا ہے۔ اس صحافی بھی قریب آیا اس نوجوان لڑکی دے آندہ بی بی گرمی دا موسم ہے، میں نو اتنی گرمی لگ رہی ہے، میں صرف کپڑے پہنے ہوئے نے، میں پسینے نال شرابور ہویا اور میری یہ بہنہ تینو گرمی نہیں پی لگ دی، تو کپڑے بھی پہنے ہوئے نے، تو اوپر مکمل سقاف پہنے ہویا ہے، برقع پہنے ہویا ہے، پوری چادر اوڑی ہوئی ہے، تینو گرمی نہیں پی لگ دی۔ اللہ اکبر، توجہ کر میری یہ بہنہ، اس میری بہن نے جڑا جواب دیتا ہے اپنے دل و دماغ دی تختی تے نوٹ کر لے، تیرے دلوں نو ہرا کے رکھ دینے والا، تیرے دل و دماغ نو چنجوڑ دینے والا، لو دے اندر حضرات سرایت کر جانے والا اے نوجوان بیٹی آندی ہے۔ اور میرے پیارے بھائی آج سورج 14 کروڑ میل دور، کئیاں نے کتنے کروڑا میل دور دسیا ہے، کتنے میل دور ہے، آندھی ہے بھائی اتنی میل دور ہے، اتنی تپش دی تینو فکر لگ گئی ہے۔ اے اللہ دے بندیا، اے دنیا دے سورج دی کوئی تپش نہیں، کل نار جہنم اشد حرا، کل نار جہنم اشد حرا۔ آندھی ہے بھائی گل سن لے، اے دنیا دی گرمی کوئی گرمی نہیں، کل قیامت والے دن جہنم دی آگ دی گرمی اس سورج دی گرمی نالو کئی گنا زیادہ ہے۔ دنیا دی گرمی میں برداشت کر سکنیاں، پر روز قیامت جہنم دی آگ دی گرمی میرے کو برداشت نہیں ہو سکتی۔ آج میں پردہ لا دیا، برقع لا دیا، اس سورج دی تپش تو بچن واسطے پسینہ نہ آئے، بچ جائیں گی پسینے تو محفوظ ہو جائیں گی، لیکن میرے بھائی روز محشر جہنم دی آگ اس آگ نالو بہت زیادہ تیز ہے، اے دی تپش اور اے دی حرارت نالو بہت زیادہ تیز ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیوں، میری یہ بہنہ اپنے پردے دی حفاظت کر، اپنی عزت دی حفاظت کر، اور یاد رکھیا جے مرد حضرات بھی سن لین، نبی پاک دا فرمان میں شروع اندر پڑھیا ہے، جامع ترمذی دی حدیث ہے، جگہ دے پیر فرماندے نے رب دے حبیب نے فرمایا سلاستن لا يدخلون الجنہ، آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، 3 قسم دے لوگ ایسے ہونگے جڑے کل قیامت والے دن اللہ انہوں نے جنت تو محروم کر دے گا، وہ کدے بھی جنت وچ نہیں جا سکنگے۔ مرد حضرات توجہ کرے آجے، فرمایا اینا مرد حضرات دے وچوں ایک او بد نصیب العاقل والدیہی، والدین دنا فرمان، والدیوس اور دیوس بندہ، والرجلہ اور ایسا مرد جڑیا عورتاں دی مشابت کرے اور ایسی عورت جڑی مرداں دی مشابت کرے، اے 3 لوگ کل قیامت نو جنت تو محروم کر دیتے جانگے۔ انہاں دے وچ ایک بد بخت او مرد جڑا دیوس ہے، اور دیوس بندہ کون ہے؟ جدی ماں بے پردہ ہے۔ دیوس بندہ کون ہے؟ جدی بیوی بے پردہ ہے۔ دیوس بندہ کون ہے؟ جدی بیٹی بے پردہ ہے۔ دیوس بندہ کون ہے؟ جدی بہن بے پردہ ہے۔ اور میرے پیارے بھائی روز محشر
اے عورت اللہ دی عدالت چ کھڑی ہو جائے گی، اللہ دی بارگاہ چ کھڑی ہو کے رب دے سامنے کیس کر دے گی، اے جہنم چ جا رہی ہے بے پردگی دی وجہ تو اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی۔ اے عورت کہے گی، سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، عورت کہے گی اللہ اے میرا خامد ہے، اے میرا باپ ہے، اے میرا بھائی ہے، اے میرا بیٹا ہے، دنیا دے معاملات اندر میں کپڑے استری نہیں کیتے، سختی کر دے، کھانا لیٹ ہو گیا سختی کر دے، نمک مرچ دا وعدہ گھاٹا ہو گیا سختی کر دے، دنیا دے معاملات اندر ساڈے تے سختی کر دے رہا پر اسی پردہ نہیں سی کر دیاں۔ اے بی بی کہے گی میرے باپ نے کدی مینوں پردے دا حکم نہیں سی دیتا، کرو بے پردہ نکل دی سا، میرے خامند نے کدی مینوں پردے دا نہیں سی کیا، کرو بے پردہ نکل دی سا، میرے بیٹے نے میرے بھائی نے کدے پردے دی تلقین نہیں سی کی تھی۔ اور میرے پیارے بھائیو اے چاروں بندے جنت نہ دے نہ ہو چکی، جنت دے ٹکٹ مل چکے، بی بی نے کیس کر دیتا، اللہ میں جنت چے کیوں نہیں جا رہی، اے جنت چے کیوں جا رہے نے، میں جنت تو محروم ہو رہی ہیں۔ سنن ابن ماجہ دی روایت، اللہ میں پردہ نہیں سا کر دی، انہاں مینوں پردے دا کدے حکم نہیں سی دیتا، اللہ میں جہنم چے جا رہی ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی حکم ارشاد فرما دین گے، اوے میرے فرشتےو اے دے باپ نو بھی جہنم دی اگ چ سٹ دیو، اے دے بیٹے نو بھی جہنم دی اگ چ سٹ دیو، اے دے خامد نو بھی جہنم چ سٹ دیو، اے دے بھائی نو بھی جہنم دی اگ چ سٹ دیو۔ اینا کدے بھی اپنی عزیزہ نو، ماں نو، بہن نو، بیٹی نو، بیوی نو پردے دی تلقین نہیں سکیتی۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو اگر تسی چاہندے ہو اسی جہنم تو بچ جائیے، اللہ دی پکڑ تو بچ جائیے، تے اپنے آپ نو دیوساں دی لسٹ وچوں کڈ دیو۔ اے میری بہنا اگر تو چاہنی ہے روز معاشر جہنم دی اگ تو بچ جائیں، پھر اپنے آپ نو با پردہ عورتاں تے شامت کر لے، با پردہ بن جائیں گی، پردے والی زندگی گزاریں گی، قیامت دا دن ہوئے گا تو بھی جنت چے جائیں گی تے تیرے اہل و عیال بھی جنت چے جان گے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ پاک مینوں تے تانوں سانو سارے نو صحیح معنی اندر قرآن و حدیث دا پکا تے سچا پابند بنائے، ساڈیاں بیبیاں نو بھی اللہ تعالی جو انہاں دے مسائل بیان کیتے نے اللہ انہاں نو سمجھنے دی، غور و فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عورت دا مانا پردہ ہے، عورت دا مانا ہی پردہ ہے، عورت دا مانا ہی گھر رہنا ہے، عورت دا مانا پردہ ہے، اسلام دہائی دے رہے آئے، اے عورت نو رکھو پردے وچ۔ ٹھیک ہے آندھے نے 5-7 منٹ لاؤ جے۔ عورت دا مانا پردہ ہے، اسلام دہائی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے وچ، عورت نو رکھو پردے وچ، قرآن گواہی دے رہے آئے، پردہ نہیں ہونا چاہیدہ۔ کچھ لبرلزم آنٹیاں اٹھ دیاں نے، نعرے لاندیاں نے ساڈا جسم تے ساڈی مرضی، پردہ کریے تے نہ کریے، مولوی کون ہوندے نے، مدرسیاں والے کون ہوندے نے، ساڈے تے سختیاں کرن والے، ساڈا جسم تے ساڈی مرضی، اسی اپنی عزت نو ٹکیے کہ نہ ٹکیے، اپنے حیا نو محفوظ رکھیے کہ نہ رکھیے، مرد کون ہوندے نے ساڈے تے سختیاں کرن والے، پردہ نہیں ہونا چاہیدہ، اے شور سنائی دے رہے آئے، میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی، اے عورت رٹ لگا رہی ہے، ویندے نہیں جے آج ہر محکمے اندر، ہر ملازمت اندر جتھے مرد کم کر رہے ہیں اوتھے عورتاں بھی کم کر رہی ہیں، بلکہ بد قسمتی ہے ساڈے مسلم کمیونٹی دی، ساڈے مسلم معاشرے دی، خوشی تے جانا ہے تے عورتاں نے جانا ہے، غمی تے جانا ہے تے عورتاں نے جانا ہے، مرداں کول
ٹائم ہی کوئی نہیں رہ گیا بیبیاں نو بازار دی زینت بنا دیتا ہے خرید و فروخت کرنی ہے پیسے لے لو تے اپنی مرضی دی چیزاں لے آؤ اس واسطے تے میری بہن باہر نکل دی ہے بناؤ سنگار کر کے بناؤ سنگار والا لباس پا کے مرد گھر آندا ہے تے خامد نال لڑ لڑ کے گلاں کر دیے مارکیٹ چ جاندی ہے تے دکانداراں نال ہس ہس کے گلاں کر دیے اوے میرے بھائی اے دے وچ تیری بیوی دا قصور نہیں تیرا قصور ہے تو انہوں باہر کیوں کڈیا ہے انہوں باہر نکلن تے مجبور کیوں کیتا ہے خود خرید و فروخت کریا کر خوشی تے جانا ہوئے نال جایا کر کلی نو نہ کلیا کر غمی تے جانا ہوئے نال جایا کر کلی نو نہ کلیا کر سن نبی پاک دے زمانے اندر ایک بی بی انہیں نیت کر لئی میں بیت اللہ دا حج کرنا ہے اللہ سانو بھی کرائے سارے آنو کرائے رمضان دا موسم ہے نیکیاں دا موسم ہے اور قبولیت دیا کڑیاں نے اللہ سانو سارے آنو لے جائے اور میرے پیارے بھائیوں انتے پابندیاں بھی ٹوٹ گئیاں نے کرونا دیا پابندیاں ختم ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو ایسے سال ہی لے جائے اللہ دن چھیتی آوے اے سارا مجمع مکے جاوے اینی ٹلی آمینال تے پاسپورٹ بھی نہیں بننا محبت نال کہو اللہ دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے او کیتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے او تیرا مکہ شہر نرالا او جتے پیدا ہویا کملی والا اللہ سانو بھی اوتھے صدقے اللہ سانو بھی اوتھے صدقے زم زم دے جام پلا دے اللہ او دن چھیتی آوے اللہ دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں او جتے لائیاں نبی پاک نے تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں او جتے لائیاں نبی پاک نے تلیاں او جو سیاں ویکھن چلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچا دے اللہ او دن چھیتی آوے اے سارا مجمع مکے جاوے اور بڑا پیارا جملہ اگ پڑک دیئے وچ سینے اگ پڑک دیئے وچ سینے اساں سارے آنے جانا مکے مدینے جنہیں جنہیں کہنا کو انشاءاللہ جنہیں جنہیں مکے مدینے جانا کہہ دو انشاءاللہ اگ پڑک دیئے وچ سینے اسی سارے آنے جانا مکے مدینے اوے کڈے قسمتاں والے او جینے اوے کڈے قسمتاں والے او جینے اوے جنہ ڈیرے اوتھے لائے اللہ او دن چھیتی آوے توجہ کرے آجے ایک بی بی حج تے جاری صحابیہ نبی پاک دا زمانہ عزتہ بھی محفوظ نے ایمان بھی محفوظ نے بی بی حج تے جان لگی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے ادھروں اعلان جہاد کر دیتا ہے جہاد دا اعلان ہو گیا ایک صحابی نے آ کے اپنا نام لکھوا دیتا ہے نبی پاک نو نام لکھوایا حضور میں بھی جہاد تے جانا چاہنا لسٹ وچ مجاہداں دی لسٹ وچ فوجیاں دی لسٹ وچ اس صحابی دا نام لکھ دیتا گیا ہے توجہ میرے لئے رکھو بڑی قیمتی بات کرن لگا اسی اپنی ماما بہناں نو کلیاں نو لاہور کل دینے ہاں پتوں کی دیاں مارکیٹاں چھے اکاڑے دیاں مارکیٹاں چھے کئی ایسے بھی میرے پرانے اللہ نے مال دیتا ہے گڈیاں موجود نے
ڈرائیور نو ٹوریا چل بھی بیگم نو لے جا شاپنگ کرا لیا چل بھی بیٹی نو لے جا شاپنگ کرا لیا ادھر ویکھیا جے اے نبی پاک دا زمانہ ہے تے صحابیہ حج تے جان لگی ہے ادھر مجاہد جہاد تے جان لگا ہے مجاہد نبی پاک کو لایا آ کے آندا حضور جی تسی جہاد دا اعلان کیتا ہے تے میں نا لکھوایا ہے میں بھی جانا ہے تے حضور ایک گل سن لو میری بیوی نے حج دا ارادہ کر لیا ہے وہ حج تے جانا چاہتی ہے تے میرے واسطے کیوں حکم ہے آقا فرماندے نے آقا نے اے نہیں کیا کوئی گل نہیں صحابہ نال نے پاکیزہ ہستیاں نال نے لے جان گے کوئی فکر نہ کر پریشان نہ ہو آقا فرماندے نے نہیں اوے میرے صحابی تیرا افضل جہاد ہے تیرا بڑا جہاد ہے تو اس جہاد نو چھڈ کے اپنی بیوی دے نال جا او دا محرم بن کے جا تیری بیوی کلی حج تے نہیں جا سکتی جہاد نالوں زیادہ ثواب اپنی بیوی دا محرم بن کے حج کرے گا اللہ تینو حج دا بھی ثواب دے گا تے جہاد دا بھی ثواب دے گا میں نے دسو نبی پاک دا زمانہ ہے تے پاکیزہ عورت پاکیزہ سفر تے جا رہی ہے تے پاکیزہ مرد نال نے تے نبی پاک نے فرمایا جہاد چھڑ دے تے پہلے اپنی بیوی نال حج تے جا اور میرے پیارے بھائیو کیویں بعد یا مارکیٹاں چ کلیاں نو کھل دے جے کیویں پتوں کی اکھاڑے دی مارکیٹاں چ انہاں نو کلیاں نو بھیج دیندے جے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال نہ سنیا نا سارے نے شاعر مشرق علامہ اقبال فرماندے نے مینوں نا ایک دوست نے شادی دی دعوت دیتی بھی تسی نا میری شادی تے میرے بیٹے دی شادی ہے تے تسی آنا ہے تے ود فیملی بما اہل و عیال آنا ہے شادی دا دن آیا تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کلے ہی چلے گئے اگے میزبان کھڑا ہے آن والے گیسٹ مہمانہ دا استقبال کر رہا ہے تے علامہ اقبال نو ویکھ کے نا آندا حضرت صاحب تانوں میں کہا سی بھی تسی کلے نہیں آنا اپنی گھر والی نو فیملی نو نال لے کے آنا ہے تے کلے کیوں آ گئے علامہ اقبال فرماندے نے میری بیوی نا میری بیوی پردہ کر دیے کی کر دیے پردہ کر دی توجہ کریا جے پردہ کر دیے وہ آندے حضرت جی تسی ویندے نہیں پے ٹینٹ لگا ہوا ہے ادھر بیبیاں بیٹھیاں نے ادھر مرد بیٹھے نے انتظامات الگ الگ نے علامہ اقبال رحمت اللہ نے جڑا جواب دیتا میری یہ بہنہ نوٹ کر لے اور میرے بھائیو تسی بھی نوٹ کر لو مخلوط نظام تو بچو علامہ اقبال فرماندے نے اور میرے پیارے بھائی میری بیوی ایسیاں عورتاں تو بھی پردہ کر دی ہے جڑیاں عورتاں پردہ نہیں کر دیا اسی آنے دیور تو پردہ نہ کریے تو کونی جیڑ تو نہ کریے تو کونی چاچیاں تایا دے منڈیاں نے گھراں چ آنا ہی آنا ہے ہوں گزارا نہیں گا مصلحت پسندیدہ شکار نہ ہو اور میرے پیارے بھائی جنہ جنہ تو شریعت نے حکم دیتا ہے اونا تو پردہ کراؤ اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو اپنیاں بیویاں نو پردہ ہے تے عزت ہے پردہ ہے تے حیا ہے پردے نال ہی ساڈی غیرت محفوظ ہے اللہ دی بارگاہ چ دعائے انتظامات مکمل ہو گئے نے اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ تعالی سانو بھی اور ساڈیاں بیٹیاں نو ماواں بہناں نو جو قرآن و حدیث اسی سنیا سنایا ہے اللہ تعالی اس نو سمجھنے دی اس تے غور و فکر کرنے دی اور اللہ اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.